بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، کائنات کے بارے میں آج ڈسکس کرتے ہیں کہ آخر کائنات ہے کیا۔ سیاروں اور ستاروں کی چال اور رفتار سے لے کر ایک معمولی سی حقیر چیونٹی تک ہر شے اپنے اندر ایک عجیب پیغام رکھتی ہے۔ ہر شے ایک علامت ہے، خوبصورت علامت، اور ہر شے میں ایک استعارہ ہے، ایک بامعنی استعارہ۔ اس کو تخلیق کرنے والا خود زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اگر ذوق نظر میسر ہو تو یہ کائنات ایک عجب تماشا ہے۔ اسی کائنات میں ایسے علاقے ہیں جہاں اتنی سردی ہے کہ انسان ذکر کرے تو خیال منجمد ہو جائے، اور کہیں اتنی حدت گرمی کہ سورج بھی پناہ مانگے۔ یہ کائنات عجب ہے، تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہے۔ جس خالق نے اس کائنات کو تخلیق کا حیران کن مظہر بنایا، اسی خالق نے انسان کو بڑے دعوے اور وثوق سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ انسان کی پہچان کے لیے کائنات کو آسمان اور زمین کے حوالے سے ظاہر فرما دیا۔ انسان اپنی ہستی کا سفر زمین پر ہی شروع کرتا ہے اور یہ سفر یہیں تمام ہو جاتا ہے۔ انسان ظاہر سے باطن اور باطن سے ظاہر کا سفر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پہاڑوں کو انسان نے اپنے عزم کا مظہر کیا، نہ بدلنے والا اٹل ارادہ، پہاڑ کی طرح اپنی جگہ سے نہ ہلنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہوں، حالانکہ میں نے پتھروں سے بھی نہریں جاری کی ہیں۔ گویا پتھر سے دریا کا نکلنا ایسے ہے جیسے سخت دل انسان کا دل بھر آنا یا آنکھ سے آنسو کا بہنا۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ سمندر کو ہستی کا آغاز و انجام کہا گیا۔ انسان بادلوں کی طرح سمندر سے آتا ہے اور واپس سمندر کو چلا جاتا ہے۔ یہی اس کا گھر ہے، یہی خالق ہے یا مظہر تخلیق ہے۔ آئیے دیکھیں انسان نے اپنے گرد رہنے والے جانداروں سے کیا حاصل کیا۔ پرندوں کی دنیا میں شاہین کو لیجئے، مرد مومن ہی شاہین ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، آشیانہ نہیں بناتا، بلند پرواز ہے، بلند نگاہ ہے، پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے، قصر سلطان سے گریز کرتا ہے۔ ایک آزاد قوم کے لیے شاہین ایک بہت بڑا استعارہ ہے، اشارہ ہے۔ سورج کو نگاہ میں نہیں لاتا، مر جائے تب بھی زمین پر نہیں گرتا، اس کی نگاہ آسمانوں پر رہتی ہے۔ اس کا رزق صالح اور پاکیزہ ہے، یعنی زندہ کبوتر شکار کرتا ہے، شاہین مانگ کے نہیں کھاتا۔ کانے ہے، غیرت والا ہے، متوکل ہے، قوی ہے، جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے، خون گرم رکھتا ہے، نگاہ تیز رکھتا ہے، درویشی میں بادشاہی کرتا ہے اور بادشاہی میں درویشی کرتا ہے۔ اقبال کا شاہین ہی اقبال کا مرد مومن ہے۔ اقبال نے جوانوں میں اکابی روح کے بیدار ہونے کی دعا کی ہے۔ اکابی روح کا کام ہے آسمانوں کی طرف پرواز کرنا۔ شاہین بھوک سے مر جاتا ہے لیکن مردار نہیں کھاتا۔ شاہین صفات مومن کا مظہر ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کبوتر اور فاختہ امن کے نشانات ہیں، یہ صلح اور امن کے استعارے ہیں۔ طوطے کو لیجئے، طوطا ایک ایسا پرندہ ہے جس پر بڑے بڑے ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ مولانا روم نے ایک طوطے کی کہانی لکھی ہے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ ایک معمولی سا کوا لیجئے، کوا بھی ایک لٹریچر کا حصہ ہے، بہت اہم رول ہے کائنات میں۔ کاں بنیرے پر بولتا ہے اور پھر پردیسی گھر آ جاتے ہیں۔ کوا منافق نہیں، اندر باہر سے کالا ہے، جبکہ بگلا منافق ہے، باہر سے سفید اور اندر سے بد باطن۔ مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری، تتر اور چکور آوازوں کے استعارے ہیں۔ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ ان آوازوں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ مور کو لیجئے، مور نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جائے۔ ظاہر پرست انسان مور ہے، انا کا مارا ہوا انسان مور ہے۔ مور ہر وقت اپنے رنگ صورت میں ہی ڈھلا رہتا ہے، مست رہتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں کائنات میں۔ آگے شیر کو لیجئے، جانوروں میں شیر کا مقام بہت اعلیٰ اور نمایاں ہے۔
شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے۔ جہاں شیر دلیر ہے وہاں گیدڑ بزدل، لومڑی مکار، سانپ چھپا دشمن ہے۔ سانپ کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ گھوڑے کو لٹریچر میں بہت بڑا حصہ ملا ہے۔ غالب نے 2 اشعار میں گھوڑے کو زندگی اور موت سے تعبیر کیا ہے۔ زندگی کا سرکش گھوڑا سر پٹ دوڑ رہا ہے، انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باغ پر ہے، نہ پاؤں رکاب میں۔ انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے۔ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ انسان غور تو کرے کہ یہ کائنات علم کے وسیع خزانوں سے مالا مال نظر آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں آنے والے 11 ستارے، چاند اور سورج ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ سبحان اللہ، یہ علم اس نے خود عطا کیا ہے۔ انسان کو شرف بخشنے والے نے انسان کو علم عطا کیا، کائنات کا علم، کائنات کی اشیاء کا علم۔ یہ کائنات ایک کھلی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، حقیقت ہی حقیقت ہے۔ معنی در معنی، استعارہ در استعارہ، علامت در علامت۔ انسان کی کائنات حسن، حسن کائنات کا خوبصورت عکس ہے۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد۔ چاند دور ہو تو چاندنی پاس ہوتی ہے، چاند پاس ہو تو چاندنی ختم ہو جاتی ہے۔ پھول دل میں بسنے والا دوست ہے اور کانٹا آنکھوں میں کھٹکنے والا رقیب۔ غرضے کے لامحدود جلوہ کائنات میں موجود ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کائنات کیا ہے، واٹ از یونیورس۔ پیارے ناظرین، کائنات کی ڈیفینیشن بیان کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک ناظرین کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ شہزاد قصوری آفیشیل یوٹیوب چینل پہ نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ فی ایمان۔